آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احمد نعیم۔ اسلام آباد کی گلیوں میں ایک ایسے فوڈ پانڈا رائڈر بھی موجود ہیں جو اپنی معذوری کو ہمت اور خودداری سے شکست دے رہے ہیں۔ ٹانگوں سے محروم ہونے کے باوجود وہ محنت کر کے اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہیں۔ یہ بتائیے گا حمزہ بھائی کہ آپ پیدائشی معذور ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا جس کے بعد آپ معذور ہوئے؟ نہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے 4 سال ہونے والے ہیں، پورے دسمبر میں ہو جانے ہیں۔ ہماری بس ٹکرائی تھی ٹرک کے ساتھ، ہم بس میں تھے، تو ادھر میرا ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں کٹی تھی میری۔ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ لوگوں کو ڈیلیوریز دیتے ہیں؟ نہیں، مشکلات تو میرے لیے مشکلات نہیں ہیں بھائی۔ جب آپ نے حلال کمانا ہے نا، جب آپ نے ایک چیز کرنی ہے نا، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا بھی مشکلیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے فوڈ پانڈا کرنا ہے، مجھے لوگ اکثر یہی بات پوچھتے ہیں بھائی آپ اوپر کیسے جاؤ گے، اوپر کیسے کرو گے، لیکن میں نے اپنے دل میں عہد بھی کیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے لیے اوپر جانا نیچے آنا کوئی بھی میٹر نہیں کرتا، بس میں اپنا رزق حلال کما رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے بہت ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے دوست اور خاندان والے آپ کی اس جاب کو جس طرح آپ کر رہے ہیں ہمت اور حوصلے سے، معذوری کے باوجود بھی لوگ اپنی محنت کر کے پیسے کما رہے ہیں، تو اس پہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میری امی کرتی ہیں، یہ میری سسٹرز کرتی ہیں، میرا بھائی کرتے ہیں ایک دو، تو ورنہ اس کے علاوہ باقی سب کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے۔ فیملی ممبر کافی دوست کہتے ہیں مجھے یہ کوئی کام ہے آپ کو اس کے علاوہ کوئی؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ میں کام کرتا ہوں، یہ ایک جاب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس میں آپ اپنی مرضی سے آرڈر اٹھاتے ہیں، کمپنی آرڈر دیتی ہے، آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے جا کے آرڈر ڈیلیور کرنا ہے، بس یہی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے بھی جیسے لوگ مجھے کوئی کہے ہائے تم معذور ہو، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ اکثر پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، میں ایک جاب لگا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے نہیں آپ معذور ہیں، لوگ ایسے جتلاتے تھے جیسے بڑا احسان کر رہے ہیں میرے پہ، جبکہ میں اپنے رزق کماتا ہوں، حلال کرتا ہوں، تو میرے لیے بالکل یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی بندہ کچھ بھی بولتا ہو، مجھے لوگ دیکھتے ہیں آپ روڈ پہ اتر کے جا رہے ہو، یار آپ کوئی اور دیکھ لو، میرے لیے جو چیز صحیح ہے الحمدللہ میں وہ کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود، آنکھیں کان ہونے کے باوجود، معذور نہ ہونے کے باوجود بھی محنت نہیں کرتے بلکہ وہ بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو ہے وہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا بھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ کی ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں امید لگا لیتے ہیں، ہم امید نہیں رکھتے، ہم کسی دوست پہ یقین کر لیتے ہیں یار یہ بندہ مجھے وہ والا کام کر دے گا۔ جب وہ بندہ وہ کام نہیں کرتا، ہم بیٹھ کے دکھلے سناتے ہیں لوگوں کو، ہائے یار اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ وہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ہمیں امید لوگوں پہ رکھنی چاہیے اور یقین اللہ پہ ہونا چاہیے بھی۔ اگر کوئی بندہ آپ کا کام نہیں کرتا نا، اللہ سے دعا کریں یا اللہ پاک میرے لیے مشکلیں آ رہی ہیں، میں نے فوڈ پانڈا کا کام سٹارٹ کیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد پڑ رہا ہے بھئی میں اللہ سے اتنی میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ میں نے کام جو بھی میرے لیے کام ہے نا وہ کروں۔ میرے دماغ میں ایسے ہی فوڈ پانڈا آیا، میں کرنے لگ گیا۔ مجھے کسی بندے نے نہیں کہا آپ کرو، آپ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، بڑوں نے کہا ہے، میں نے کہا میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ میں کر بھی رہا ہوں۔ میرے لیے باقی یہ چیز یہی سبق دوں گا سب کو، بھئی آپ نے جب ایک رزق حلال کمانا نا، جو سکون جو رزق حلال میں سکون ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اچھا حمزہ بھائی، یہ بتائیے گا جب آپ لوگوں کو ڈیلیوریز دینے جاتے ہیں تو آگے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر یا آپ کو سن کر کہ مطلب آپ معذوری کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈیلیوریز دے رہے ہیں لوگوں کو؟ پہلے تو میں شکایت نہیں کر رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں جاتا ہوں نا نیچے جا کے، اکثر لیڈیز ہوتی ہیں تو میں کال بہت کم کرتا ہوں۔ جب مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مشکل ہے یا کوئی بندہ، میں کسی کو آرڈر نہیں دیتا کیونکہ کسٹمر کا آرڈر اگر کسی کو دے دے نا، کسی کا آرڈر تو کوئی لے کے چلا نہ جائے اس چکر میں، تو میں کال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی نا سسٹر یا برادر میرا نا لیگ ایشو ہے، پلیز آپ نیچے آ کے آرڈر لے لیں گے؟ تو وہ کہیں گے اگر آپ کا لیگ ایشو ہے تو آپ یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا وہ میں کلیئرلی نہیں بتاتا، جب میں بتاتا ہوں پیرالائز ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں وی کین، مطلب ہم یقین نہیں کرتے، آپ مذاق کر رہے ہو، تو آپ آرڈر اوپر لے کے آؤ۔ تو میں ابھی زیادہ بات نہیں کرتا بھئی آپ پلیز آ جائیں، نہیں، ایک بار وہ کہتے ہیں پھر میں اوپر چلا جاتا ہوں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا مجھے دیکھ کے وہ شوق ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ اوپر کیسے آئے؟ زیادہ لوگوں کا سوال میرے سے 100 میں سے تقریباً 99 بندوں کا یہی سوال ہے بھی آپ سب اوپر آتے کیسے ہیں؟ لیکن جب ایک کام کرنا ہے وہ مجھے دیکھ کے حیران بھی ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ ہم بتائیں گے ہم آ جائیں گے، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، میں سارا دن ایسے اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ مجھے اس میں یہ نہیں ہے بھی یار بھئی
نہیں یار میں کال کر لیتا ہوں, مجھے یہ ابھی جلدی سے ڈلیور پک کرنا ہے, آرڈر پک کرنا ہے, جا کے ڈلیور کرنا ہے. اوپر ڈور ٹو ڈور آرڈر ہوتا ہے. کسٹمر کوئی بھی بھائی آرڈر کرتا ہے نا, وہ اس لیے کرتا ہے بھی یار ہم نے آرڈر کیا ہے, بندہ دروازے تک آئے آرڈر دے. تو میں بھی یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو, بیچارے نیچے آئیں, جس بندے نے گھر میں بیٹھ کے آرڈر کیا ہے. تو بس ایسے چلتا ہے. اچھا حمزہ بھائی یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ کی مدد یا امداد کرنا چاہے اس حوالے سے تو آپ وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے, کوئی بتائیں آپ. پہلی بات ہے امداد یا مدد کی, وہ اللہ کی ذات کے سوا انسان کسی سے امید نہ رکھے. تو یقین اللہ پہ ہے. میں باقی یہ ہے ابھی میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ہے, انسٹا کا بھی ہے, علی پانڈا والا. اگر آپ سرچ کریں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ بھی فالوور نہیں کم ہے, ٹک ٹاک پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو میری آئی ڈی آئے گی. وہ میری اپنی آئی ڈی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانے کی خاطر اگر لباس گندا ہوتا ہے تو یہ ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے. باقی یہی ہے, ابھی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, رزق میں کما رہا ہوں, میں اس میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. میری اس میں پوڑی بھی پڑی ہے. باقی بس میرے لیے یہ دعا کریں, جو میری امی کے سپنے ہیں, میرے خواب ہیں, میرے بھی خواب ہیں, اللہ وہ ہمیں پورے کرے بس. جی آپ نے حمزہ علی کی بات سنی, اور یہ معذور ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے نہ دامن پھیلاتے ہیں, نہ بھیک مانگتے ہیں, بلکہ خود محنت کر کے جو ہے وہ حلال رزق حلال کماتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک مثال ہیں. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.